نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور، آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الإثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور میں عفت اور پاک دامنی کے مسائل اور ان کے قوانین، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے حد زنا کے بارے میں بات ہوئی، پھر حد قذف کے بارے میں اگر کسی پر کوئی تہمت لگا دے تو اس کی کتنی سزا ہوگی، اس کی بات گزر چکی۔ تیسرے نمبر پر لعان کا مسئلہ گزر چکا، اگر میاں بیوی کے بارے میں میاں کو شک ہو جائے بیوی پر تو پھر اس کے معاملات کیا ہیں۔ آج کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ کا نام تھا غزوہ بنی مستلق، اس کو غزوہ مریسہ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سے واپسی ہوئی تو قاعدہ یہ تھا سفر کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے اور اس میں قرہ اندازی کر لیتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی تاکہ جو بیویاں ہیں ان کے درمیان محبت برقرار رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرہ اندازی فرماتے۔ تو اس غزوہ پر جب جانے کا ارادہ ہوا، سفر پر جانے لگے، قرہ اندازی ہوئی تو قرہ نکلا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں ساتھ تھی۔ اس واقعے کو آگے لے کر جانے سے پہلے میں کچھ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق آپ سے عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، اور نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ریشمی رومال کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ زوجہ محترمہ بنانے والے، آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے۔ اور اس وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی جب نکاح ہوا۔ رخصتی پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ تو پہلے یہ ایک اشکال سمجھیے کہ بہت سے کفار اور غیر مسلم کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں رخصتی کیوں ہوئی۔ جواب یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پر مردوں نے دین سیکھنا تھا وہاں پر عورتوں نے بھی دین سیکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب میں، آپ کی درسگاہ میں ایک بچی آئے اور وہ یہاں سے تعلیم حاصل کر کے پوری امت مسلمہ کی جتنی خواتین ہیں ان کے لیے مشعل راہ بن جائے۔
اب اس کے لیے دیکھیے، تعلیم حاصل کرنے کا جو وقت ہے وہ ایک زمانہ ہے بلوغت سے پہلے کا، کہ اس میں بچی ہو یا بچہ ہو، وہ جو صحیح معنی میں وہ تعلیم اس وقت حاصل کر سکتا ہے، جوان ہونے کے بعد اس کے لیے وہ مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا کہ ایک بچی ہوگی، ایک لڑکی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیم حاصل کرے گی اور آگے امت کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ اب اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں داخلہ لیتی اور وہاں پر پڑھ کے امت کے لیے مشعل راہ بن جاتی۔ تو آئی تھی طالبہ بن کر، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح فرما دیا تاکہ کسی قسم کا کسی کو شکوک و شبہات نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں رخصتی ہوئی ہے۔ آپ اس کو ابتدا میں بحیثیت بیوی کے بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو ابتدا میں بحیثیت ایک طالبہ کے دیکھیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور درسگاہ میں داخل ہو کر اس بچی نے جب یہ تعلیم حاصل کی اور یہ 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں پڑھی۔ 18 سال کی عمر تھی جب یہ بیوہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اب عمر دیکھیے، 18 سال کی عمر آج کل کی خواتین میں بچیوں سے دیکھیں کہ کتنی عمر ہے 18 سال کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال، اور اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو دینی علوم سیکھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، ہم جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے تو وہاں سے ہمیں وہ مسئلے کا حل معلوم ہو جایا کرتا تھا۔ اور ہمارے شیخ، ہمارے استاذ، ہمارے مربی حضرت شیخ مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر پورے دین کے 3 لاکھ مسائل ہوں تو 2 لاکھ مسائل حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امت تک پہنچی، اور باقی 1 لاکھ مسائل باقی تمام صحابہ اور صحابیات کے واسطے سے امت تک پہنچے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے جو آپ نے بچپن سے اور سارا جوانی سے اور سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا اور یہ علم سیکھا اور یہ امت تک پہنچایا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہتی دنیا تک امت پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے قرآن پاک کی حافظہ ہیں، مفسرہ ہیں، متقیہ ہیں، محدثہ ہیں اور فقیہہ ہیں، مفتی وقت فتویٰ دیتی ہیں۔ اور وقت دیکھیں کتنا گزرا اور اس کے اندر کیا کچھ اس خاتون نے سیکھا ہے اور کتنا بلند مرتبہ انہوں نے پایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فضیلت اپنے زمانے میں کیا بیان فرما کر گئے ہیں، وہ کس لیے تھی؟ آپ کی علمی قدر و منزلت، آپ کی عظمت اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتی ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کی فضیلت باقی تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی تمام کھانوں پر۔ عرب میں سرید کو بہت زیادہ فضیلت حاصل تھی، شوربے کے اندر روٹی بھگو کر کھانا، اس کو سرید کہتے ہیں۔ اس کو باقی تمام کھانوں پر بہت زیادہ فضیلت حاصل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ کا نکاح ہوا، پھر رخصتی ہو گئی، اور یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ابھی کوئی اتنی زیادہ عمر بھی نہیں تھی۔ آپ غزوہ سے واپسی تشریف لا رہے تھے کہ رات ایک جگہ پر قیام فرمایا، پورا قافلہ رک گیا۔ اب صبح جب روشنی نمودار ہونا شروع ہوئی تو اعلان کر دیا گیا بھائی جو بھی قافلے والے ہیں 5 10 منٹ 20 منٹ ہیں
اپنے تقاضے وغیرہ سے فارغ ہوں، اس کے بعد قافلے کی روانگی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقاضے کے لیے تشریف لے گئیں جنگل میں۔ اب وہاں پر کچھ تاخیر ہو گئی۔ اب ان کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی، اونٹ کے اوپر کجاوا، ایک ڈولی نما پردے کے اندر وہ کجاوا تھا جو اتار کر نیچے رکھ دیتے اور پھر اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اب صحابہ اکرام جن کی ڈیوٹی تھی وہ آئے اور انہوں نے کجاوا اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا، اور اس میں یہ احساس نہیں ہو سکا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو وہاں پہ گئی تھی اور آپ کو وہاں پہ تاخیر ہو گئی۔ معلوم اس لیے نہیں ہو سکا کہ اس وقت ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، کوئی وزن بھی محسوس نہیں ہوا، انہوں نے اٹھا کے اس کو اوپر رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ ادھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو آ کر آپ نے دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے، تو آپ بجائے قافلے کے پیچھے چلنے کے، دوڑنے کے، آپ نے اپنے عقل و بصیرت سے کام یہ لیا کہ وہیں پر تشریف فرما ہو گئے کہ جب قافلے والے آگے رکیں گے، وہاں دیکھیں گے تو پھر مجھے یہاں سے ساتھ میں لا لیں گے۔ تو آپ وہاں پہ بیٹھی، نیند کا غلبہ ہوا، نیند آ گئی وہاں پہ۔ ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلمی قبیلے سے ہیں اور یہ بزرگ صحابی ہیں۔ ان کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے قافلے کے بہت پیچھے رہنا ہے، اور قافلہ جب آگے آگے چلتا جائے گا، کوئی قافلے کی کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے پیچھے سے اس کو قافلے کے ساتھ ملانا ہے۔ جب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر پہنچے، دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ اب بچپن کے زمانے میں پردے سے پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن کے زمانے میں، تو پہچان گئے کہ یہ تو امہات المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آواز پڑی، آپ بیدار ہو گئیں، فوراً آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، انہوں نے سواری بٹھا دی، آپ سوار ہو گئیں، اور یہ ساتھ لے کر ان کو دوپہر کے وقت جب قافلہ اگلی منزل پر رکا تھا وہاں پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دوسری طرف واقعہ یہ پیش آیا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے جا کر دیکھا گیا کہ آپ نہیں ہیں، تو قافلے میں اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق وہ بھی شامل تھا۔ اس نے شور و غل کرنا شروع کر دیا، دیکھیں جی خود پیچھے رہ گئی اور یہ معاملہ، اور کیا سے کیا کیا بکواسات، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی اور صحابہ اکرام بھی پریشان، اور بہت معاملہ بگڑ گیا۔ عبداللہ ابن ابی منافق کی اس کارستانی میں منافقین کی ٹولیاں تو شامل ہوئیں، کچھ مخلص مسلمان بھی اس کی باتوں کے اندر آ گئے اور وہ بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نعت خوان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اس افواہوں کا شکار بن گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں یا بھانجے ہیں، ان کا نام تھا حضرت مصطح، میم سین طہ، مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شرکائے بدر میں سے ہیں، یہ بھی افواہوں کا شکار ہو گئے، شکوک و شبہات میں پڑ گئے۔ یہاں تک کہ امہات المومنین میں ایک نام ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن ہیں حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی افواہوں کا شکار ہو گئی۔ یہ تین نام بہت زیادہ آئے ہیں کہ جو کہ مسلمان ہو کر افواہوں کا شکار بن گئے، اور وہ بھی منافقین کے ساتھ ہی شکوک و شبہات میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا۔ اور ادھر دوسری طرف دیکھیے کہ مدینہ طیبہ کے اندر ہر وقت ہر جگہ پہ یہی چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی پتہ نہیں۔
आप फरमाती हैं कि जब सफ़र से वापस आए तो मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई, कोई बुखार सा रहने लगा, कोई तबीयत नासाज रहने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाते, सलाम करते, हाल चाल पूछते, कोई ज़रूरत पूछते, और उसके बाद फिर आप वापस तशरीफ़ ले जाते। तो मैं सोच रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ बैठते नहीं हैं, कोई बात नहीं करते हैं, बस सलाम दुआ की, ज़रूरत पूछी और वापस चले गए। ये नाराज़गी किस चीज़ की है, क्या मामला है? कभी उसको नाराज़गी समझूं, कभी ना समझूं। इसी कश्मकश में 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद ये जो हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं, इनकी वालिदा मोहतरमा के ज़रिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला कि मदीना तैयबा के अंदर आपके बारे के अंदर ये सारी बातें फैल गई हैं और लोग ये चमगोइयाँ कर रहे हैं। आप बहुत परेशान हुई, रोना शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपसे इजाज़त ली कि मैं अपने वालिदैन को मिलाऊं। आपने इजाज़त दे दी, वालिदैन के पास चली गई। वहाँ जाकर वालिदैन से बात की, वो भी, उनको पहले बात मालूम हो चुकी थी, वो भी परेशान हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और आपकी अहलिया मोहतरमा, ज़ाहिर है बेटी का मामला है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से बार बार पूछते हैं, भाई क्या करना चाहिए, क्या मामला है? कुछ सहाबा इकराम तसल्ली दे रहे हैं, कुछ कोई मामला। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर चले गए। जब आप अपने वालिदैन के पास हैं तो वहाँ पर चले गए और जाकर सीधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती मेरे पास आकर बैठ गए। पहले ये 1 महीना जो पीछे गुजरा मेरे पास इस तरीके से आकर नहीं बैठे थे जैसे अभी आकर बैठ गए, और मुझे आकर कहा कि देखो आयशा, अगर तो आपसे कोई गलती नहीं हुई तो अल्लाह ताला आपकी बरात फरमाएंगे और ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, और अगर खुदा न खास्ता आपसे कोई गलती हो गई तो आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गई। अपने अब्बू की तरफ इशारा किया कि आप जवाब दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में परेशान हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश, आपकी अहलिया मोहतरमा खामोश। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने फिर रोना शुरू कर दिया और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, और मुझे बिल्कुल पक्की उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही या ख्वाब के ज़रिए भी इत्तला दे देंगे कि यह वाक़या सारा झूठ है और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सच्ची हैं। लेकिन क्या मालूम कि अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात के लिए कुरान पाक की पूरी आयात नाज़िल फरमा दी। 2 रुकू पूरे, तकरीबन 16 आयात बनती हैं, 2 रुकू पूरे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बरात के बारे में नाज़िल फरमा दिए। फरमाती हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला मेरी बरात के लिए कुरान पाक की आयात नाज़िल फरमा देंगे जो रहती दुनिया तक, क़यामत तक तिलावत की जाएंगी। मुझे ये था कि ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया जाएगा या हज़रत जिब्रील आएंगे और आकर इतला दे देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर तशरीफ़ फरमा हैं। फरमाती हैं मेरे अब्बू भी वहीं पे, अम्मी भी वहीं पे, मैं भी वहीं पे, सारे उसी जगह पे, और उसी वक़्त वही का सिलसिला शुरू हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो आपने फरमाया कि ऐ आयशा, खुशखबरी सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बरी कर दिया है। फरमाती हैं कि मेरी वालदा ने कहा कि खड़ी हो जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हो जाओ। मैंने कहा कि मैं इस मामला को अल्लाह के सुपुर्द कर चुकी हूँ, मैं अल्लाह के अलावा किसी का एहसान नहीं मानती, अल्लाह ने मेरी बरात का ऐलान फरमाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो शख्सियत हैं, इनकी वो ख़ुसूसियात हैं जो कि किसी और ज़ौजा मोहतरमा को हासिल नहीं हुई। पूरी कायनात के अंदर सबसे मुक़द्दस तरीन ख़वातीन वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में शामिल हैं। इनसे बढ़कर और कोई ख़ातून नहीं है। सबसे ज़्यादा कुरान पाक का फ़ैसला है, अल्लाह ताला का फ़ैसला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ भी दी वो पूरी कायनात के अंदर चुन चुन कर अता फरमाई।
تو خوش نصیب وہ خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے اندر پہنچایا، اور ان میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کہ سب سے پہلی خصوصیت کہ نکاح سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر، ایک روایت یہ ہے کہ ریشمی رومال کے اندر لپیٹ کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور ایک روایت یہ کہ وہ اپنی ہتھیلی کے اوپر ان کی بنی ہوئی تھی تصویر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دکھائی۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ باقی جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے، شادیاں ہوئیں، ان میں کوئی بیوہ ہے، کوئی متعلقہ ہے، یہ واحد خاتون ہے جو کوئی کنواری تھی، دوشیزہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ تیسری خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ یہ کائنات کے اندر فضیلت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ چوتھی خصوصیت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ قرار دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مقام بنا، اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر آرام فرما۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اور پانچویں خصوصیت ایسی ہے کہ جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف کے اندر ہوتے، ایک کمبل، ایک رضائی کے اندر، اس وقت بھی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ صرف اور صرف خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوتی پھر بھی وہی نازل ہو جایا کرتی تھی، ورنہ اور کسی بیوی کے ہوتے ہوئے وہی نازل نہیں ہوتی تھی۔ اور چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا۔ اس سے پہلے ہم قرآن پاک کے ترجمے میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے بہتان لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، وہ بولے اور ماں کی برات کا اعلان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان لگا دیا زلیخا نے، تو اس وقت جھولے کے اندر جھولا لیتے ہوئے بچے نے ایک گواہی دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا۔ قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، مرتبے پر، عظمت پر، فضیلت پر، کہ آپ پر جب منافقین مدینہ نے انگلی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کے ذریعے سے گواہی نہیں دلوائی، بلکہ آسمان سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں، پورے 2 رکوع ان کی برات کے اندر نازل فرمائے اور قوانین کے اندر نازل فرمائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات بھی ہے، اور قیامت تک ان کی تلاوت دنیا کرتی رہے گی اور ثواب حاصل کرتی رہے گی۔ اور 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ خلیفہ رسول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور صدیقہ کائنات ہیں۔ اور 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا، مغفرت اور بخشش کا اعلان کر دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کے بارے میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، اور کیا فرمایا گیا یہ سنیے ذرا۔ ان الذین جاؤوا بالافک، ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لے کر آ گئے، بالافک طوفان۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر افک کا لفظ بولا ہے، اور افک کا معنی مفسرین اکرام نے لکھا ہے طوفان۔ افک کا جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے پلٹ دینا اور بدل دینا۔ ایسا بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے،
اور پاک باز متقی کو فاسق اور فاسق کو متقی پرہیزگار بنا دے، اس جھوٹ کو عفک کہتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے کہ سیدہ کائنات، صدیقہ کائنات، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر بہتان لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عفک کا لفظ بولا کہ یہ ایک طوفان بدتمیزی منافقین نے کھڑا کیا۔ ان الذین جاؤوا بالعفک، بے شک وہ لوگ جو لے کر آئے ایک طوفان، عصبۃ منکم، عصبۃ یہ ایک جماعت ہے، منکم تمہیں میں سے، تمہیں میں سے کیسے کہا کہ جب مسلمان خالص وہ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلص صحابہ ہیں، وہ بھی اس افواہوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا عصبۃ منکم، یہ ایک جماعت ہے، منکم جو تم میں سے ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اب تسلی سنیے، اور اس سے ذرا اپنے آپ کو بھی، ہمارے لیے بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو مصائب اور تکالیف ہیں وہ کس قدر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصائب اور تکالیف، صحابہ اکرام پریشان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ غمگین ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، یہ مت سمجھو کہ یہ برا ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وقتی طور پہ جو تمہیں تکلیف کا سامنا ہوا، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بات آئے، چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ خیر سے خالی نہیں ہوتی، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، یہ ایک جماعت کی طرف سے جو بات آ گئی، تم اس کو برا مت سمجھو اپنے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تکلیف تو پہنچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان غمگین تو ہوا، لیکن اللہ کا انعام تو دیکھیے، پورے دو رکوع آپ کے فضائل میں، آپ کے مناقب میں، آپ کی عظمت میں اور آپ کی برات کے اعلان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے تلاوت کے لیے مقرر فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ باقی رہی بات ان افواہوں کی، ان بدتمیزیوں کی، اس طوفان کی، اس بہتان کی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر آدمی، منہم ان میں سے، مکتسب جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ سے، ہر آدمی کے لیے اتنا حصہ جو اس نے گناہ سے کمایا، وہ اتنی اس کو سزا ملے۔ اب گناہ کے اندر کچھ لوگ وہ تھے جو علل اعلان افواہوں کا شکار ہو گئے، اور کچھ مخلصین صحابہ میں وہ جو زبان پر تو بات نہیں لا سکے، لیکن دل کے اندر ان کے بھی شکوک و شبہات پڑنے شروع ہو گئے۔ زبان پہ تو نہیں لا سکے کہ حرم نبوی کی بات ہے، لیکن دل کے اندر شک پڑنے شروع ہو گئے، شیطان نے دلوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے گناہ سے کمایا، اتنی اس کو سزا ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اٹھایا کبرہ، اس کا بڑا بوجھ، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ بڑا بوجھ کس نے اٹھایا تھا؟ وہ منافق مدینہ عبداللہ ابن ابی تھا، جس نے سب سے زیادہ طوفان بدتمیزی کھڑا کر کے یہ سارا شور و گل اس نے کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے ارشاد سنیے، لولا اذ سمعتموہ، اور ڈانٹ بھی ہے ان لوگوں کو جو افواہوں کا شکار ہو گئے، جو بغیر تحقیق کے ان کی باتوں کے اندر آ گئے۔ لولا، کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا تھا اس بات کو، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کیا ایمان والے مردوں، والمؤمنات ایمان والی عورتوں، بانفسہم، اپنے لوگوں کے بارے میں، خیرن بھلائی کا،
جب تم نے اپنی ہی ایک خاتون کے بارے میں ایسی بات سنی تھی تو تم نے اس کے بارے میں بھلائی کا خیال کیوں نہیں کر لیا؟ بدگمانی کے اندر کیوں پڑ گئے؟ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو؟ ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان ایمان والے مردوں کا ایمان والی عورتوں کا، بانفسہم اپنے بارے میں، خیرا بھلائی کا کیوں نہیں ہو گیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ ھذا افک مبین، یہ تو صریح واضح جھوٹ ہے، یہ تو طوفان ہے، یہ تو بہتان ہے، ایسے کیوں نہیں کہہ دیا انہوں نے؟ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لے کر آئے وہ علیہ اس بات پر، باربعۃ شہداء چار گواہ؟ پیچھے بات گزر چکی کہ اگر کسی کے بارے میں ایسی زنا اور بدکاری کی بات کرتے ہو چار گواہ لازمی، کیوں نہیں لے کر آئے چار گواہ؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب نہیں لے کر آئے وہ گواہ، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کیسی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو جو ان منافقین کی افواہوں کا شکار ہو گئے، اللہ ان کو فرما رہے ہیں وہ سنو، ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں، لمسکم تو پہنچتا تمہیں، فیما افضتم فیہ اس بات میں جو تم نے چرچا کیا، جو تم نے مشہور کیا، عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب تمہیں پہنچا۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے عذاب سے بچا لیا۔ اس لیے آئندہ سے ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر کیا بات ہوئی، یہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم